السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلاح وبرکاتہ۔ الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے 16 جنگیں لڑی۔ وہ ہر جنگ میں ایک محراب اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ جب بیت المقدس فتح ہو تو اس محراب کو اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصیٰ میں لگا سکیں۔ 1187 عیسوی میں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو یہ محراب ان کے ہاتھوں ہی مسجد اقصیٰ میں استھاپت ہوئی۔ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ وہ اپنی ساری دولت غریب اور مسکینوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کبھی حج نہیں کر سکے، کیونکہ اسلام میں اپنے خود کے پیسوں سے ہی حج کیا جا سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے دنیا کی سب سے خطرناک جنگیں لڑی۔ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی صلیبی فوج کو شکست دی۔ اس فوج کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں دنیا بھر کے 16 لاکھ عیسائی شامل ہوئے تھے، یہاں تک کہ یہودیوں کا ایک بڑا گروہ بھی صلیبیوں کی مدد کے لیے کھڑا تھا۔ نور الدین جنگی اور صلاح الدین ایوبی کا اتحاد۔ صلاح الدین ایوبی شروعاتی دنوں میں نور الدین جنگی کے فوجی کمانڈر تھے، لیکن 1164 میں انہوں نے جب مصر کو فتح کیا تو نور الدین جنگی نے انہیں مصر کا شاشک بنا دیا گیا، اور پھر صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ سعودی عرب سے لے کر عراق، شام، سوڈان، ترکی اور افریقہ تک کا پورا علاقہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے لگاتار 12 سالوں تک جنگ لڑی۔ انہوں نے جنگ ہتیس میں اپنے 12,000 سپاہیوں کی مدد سے صلیبیوں کے 63,000 لشکر کو خاک میں ملا دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی کے دشمن بھی قائل تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرتے ہی عیسائیوں اور یہودیوں کی معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ انہوں نے عیسائیوں کو نہ صرف بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی بلکہ ان کے لیے کھانے پینے اور رہنے سہنے تک کا انتظام کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے اس اخلاق سے یہودی اور عیسائی اتنا پربھاوت اور پسندیدہ ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ہوتے ہوئے کسی میں مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ یروشلم کے بادشاہ کے بھائی نے جب مسلم حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے سر عام اس کا قتل کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے آزاد کروائے گئے بیت المقدس پر مسلمانوں نے 750 سال حکومت کی، لیکن 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مل کر فلسطین میں ایک یہودی دیش اسرائیل کی استھاپنا کر دی، اور بیت المقدس کے آدھے حصے پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ 1967 میں ہونے والی عرب اور اسرائیلی جنگ میں باقی حصہ بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ مسلمان پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہیں سے معراج کا سفر طے کیا تھا، اور مسجد اقصیٰ میں ہی تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ انہوں نے 100 سے ادھک جنگیں لڑی اور زیادہ تر میں آپ نے فتح حاصل کی۔ آپ کو اسلامی اتہاس کے ہیرو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی حافظ قرآن بھی تھے۔ انہوں نے ماتر 15 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی تکریت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں بعد میں صدام حسین جیسا شیر پیدا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کو اسلامی اتہاس کا ہیرو کہا جاتا ہے۔ دوستو، اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔